ہر انسان کے جسم میں کل جوڑ کتنے ہیں جی؟ 360، اور ہر جوڑ کا صدقہ دینا واجب ہے روزانہ۔ اب اگر ہر انسان روزانہ اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ 1 روپیہ بھی نکالے نا تو 360 روپے روزانہ کے بنتے ہیں۔ کم سے کم بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ جس کی آج ویلیو ہی نہیں ہے، کسی چھوٹے بچے کو بھی دے نا، کسی فقیر و سوالی کو بھی دے نا تو وہ نہیں لے گا۔ تو کم سے کم پیسہ ہے، اس کا بھی آپ لگائیں گنتی تو 360 روپے روزانہ بنتے ہیں، اور ہر انسان کو 360 روپے دینا مشکل ہے۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ لے بطور شکرانہ کے اپنی صحت کا شکرانہ نکالے، اپنے وجود کا، کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تو جو بندہ 2 رکعت نفل پڑھ لے، آپ کے میرے آقا نے فرمایا اس نے 360 جوڑوں کا صدقہ دے دیا ہے۔ 360 جوڑوں کو کیا نکال دیا جی؟ صدقہ نکال دیا ہے۔ اب 2 رکعت نفل تو کوئی مشکل نہیں ہے، یا کتنا پیسہ لگتا ہے اس پہ؟ مفت میں تو نے 2 رکعت نوافل میں اپنا پورا وجود اللہ کے حضور حاضر کر دیا، تو 2 رکعت نفل کے اتنے فائدے ہیں۔ تو جو 5 وقت نماز پڑھے گا، اپنے وجود کو اللہ کی عبادت میں لگائے گا، انسان خوراک کھاتا ہے نا، استعمال کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو دل جو ہے وہ خون کو سپلائی کرتا ہے، باقی سارا جو اعضاء ہے نا سر سے نیچے دل اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پورے اعضاء میں سپلائی کر لیتا ہے، لیکن جو سر کی طرف ہے نا، اوپر کی طرف، ادھر دل کو جو بھیجنا ہے نا خون کا، وہ بڑا مشکل ہے، بڑا ظاہری بات ہے۔ آپ نے ہموار سطح، یہ سیدھی زمین ہے، یہاں چلنا آسان ہے، یا گہرائی کی طرف آپ جا رہے ہیں، اترنا ہے، ادھر بھی آسان ہے، لیکن جو چڑھائی آ جائے، اوپر جانا پڑے، پہاڑ پہ چڑھنا پڑے، پول کے اوپر چڑھنا پڑے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تو اونچائی کی طرف جانا، چڑھائی کی طرف جانا کیا ہوتا ہے؟ اب ظاہری بات ہے، دل ہے سینے میں، اب دل نیچے ہے اور سر کیا ہے؟ اوپر ہے۔ اب اس نے باقی طرف تو خون جو ہے رگوں کی طرف آسانی کے ساتھ سپلائی کر، لیکن جب سر اور دماغ کی باری آتی ہے تو ادھر سپلائی کرنا کیا ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے، آپ اور میں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، سوئے بھی ہوں تب بھی، تو جب انسان نماز کے اندر سجدہ ادا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور جتنا لمبا سجدہ ادا کرے نا، تو اس وقت یہ دل اس خون کو آسانی کے ساتھ کیا کر لیتا ہے؟ اب دل اوپر ہے اور سر کیا ہے؟ نیچے۔ تو اس صرف ایک سجدے کی میں نے بات کی ہے کہ جو آپ اور میں سجدہ ادا کرتے ہیں تو دل کیا کرتا ہے جی؟
یہ آج سائنسی تحقیق آپ کو بتا رہی ہے، بے شک ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ جو بندے سجدہ کرتے ہیں کبھی ان کو دماغ والا مسئلہ نہیں بنے گا، کبھی ان کا دماغ کمزور نہیں ہوگا، کبھی وہ پاگل نہیں ہوں گے، اس کے حواس جو سوچنے والی ہے وہ برقرار رہے گی۔ کیوں کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو یہ دل اس خون کو دماغ کی طرف سپلائی کیا کر لیتا ہے، آسانی کے ساتھ۔ تو یہ سجدہ کرنا بھی رب کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اور جو لوگ سجدہ نہیں کرتے، سجدے والی نعمت سے محروم ہے، دیکھو ان کے حالات کیا ہیں، وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسانی اعضاء میں 360 کیا ہے، جوڑ ہیں، ہر روز اس کا صدقہ کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ تو 2 رکعت نفل پڑھ لو تو نے پورے وجود کا کیا کر دیا، صدقہ دے۔ اسی طرح جب صبح ہوتی ہے نا، ہر انسان کو اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں نا، جتنے بھی سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء اس زبان کو کہتے ہیں۔ سارے اعضاء کس کو کہتے ہیں جی؟ مہربانی کریں، صحیح استعمال کریں، ہو جائیں، صحیح جگہ بولی، نہیں تو خاموش نہیں، کیونکہ تو ایسی چیز ہے اگر تو صحیح بولے گی تو ہم سلامت رہیں گے، اور اگر تو غلط بولی تو کہتے ہیں نا یہ زبان انسان کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور تختے پہ بھی لٹکاتی ہے۔ تو ہے تو ایک زبان ہی، اگر یہ ٹھیک ہے، صحیح جگہ پہ استعمال ہوئی ہے تو اعضاء سلامت ہے، اور اگر غلط جگہ استعمال ہوئی ہے تو پھر کوٹ پوندی ہے یا کوئی نہیں۔ ہاں، بیٹا باپ کے سامنے بولے پھر باپ کو لو شترول ہو گئی، چھوٹا بندہ بڑے کے آگے بولے کیا ہوتی ہے، ہن مار زبان نو پیری یا باقی جسم نو پیری؟ زبان کو تو کچھ نہیں ہوا، مار کس نو پوندی پئی؟ باقی جسم کو۔ تو ہر روز پورا وجود اور وجود کا ہر عضو اس زبان کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے بازبان حال کہتے ہیں مہربانی کری اپنے آپ کو درست رکھنا۔ تو میرے بھائی، اللہ پاک نے جو سورۃ التکاثر کی آخری آیت میں ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ اگر انسان جو ہے نا آج، اور بالخصوص ایمان والا بندہ، انسان اس لیے کہہ دیا ہے کہ سب انسانوں سے سوال ہونا ہے، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے، چاہے اللہ کا پیارا ہے چاہے اللہ کا دشمن ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے اور انسان کو راہ راست کی طرف لانے کے لیے پورا قرآن چھوڑو یار، یہ ایک آیت ہی کافی۔ اگر انسان تھوڑی سی غور و فکر کرے، آیت کا معنی کیا ہے جی؟ کل قیامت والے دن اللہ پاک نے تمام انسان، اب کسی کا لفظ اللہ نے ذکر نہیں کیا، لتسألن کا لفظ آیا ہے، لتسألن میں تمام انسان آ گئے، تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کا آخری فرد
تمام انسانیت کو اللہ پاک خطاب کر رہا ہے کہ اے انسانوں، کل قیامت والے دن میں نے اپنی نعمتوں کے متعلق تم سے کیا کرنا ہے؟ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، ذرا بتا تو صحیح۔ اور کل قیامت والے دن اگر انسان انکار کرے گا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ ذوالجلال کیا فرمائیں گے؟ سورہ یاسین ہے، بار بار میں آیت وہ پڑھ رہا ہوں، وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب انسان کی زبان جھٹلائے گی نا اپنے بدعمالیوں کو کہ اللہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ پاک فرمائیں گے میں فرشتوں کو کہوں گا اس کے منہ پہ جا کے مہر لگا دو، بند کرو اس کا منہ۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کلام کریں گے ہم سے کون؟ کس کے ہاتھ؟ جو انسان کہے گا اللہ ایک گناہ میں نہیں کیتا، تو اللہ پاک ان ہاتھوں کو حکم دے گے ذرا بول بھائی، تو یہ ہاتھ بولیں گے کہ اللہ انہاں ہتھاں نال انہاں انگلیاں نال اے بندہ ساری رات موبائل چلاندا رہا، کمپیوٹر چلاندا رہا، اور کمپیوٹر تے موبائل تے ساری رات گند ویدا رہا، غلط ویڈیو دیکھتا رہا۔ پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، انسان کے اعضاء بولیں گے، جو کچھ اس نے گناہ کیے قیامت والے دن اس کے اعضاء کیا کریں گے؟ اس کے خلاف بولیں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، کوئی اپنی طرف سے بات آج کیوں نہیں بول رہا بھائی؟ آج یہ اعضاء کیوں نہیں بول رہا ہے؟ آج اگر یہ اعضاء چپ پہ نہ تھے اللہ کے حکم دی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو میرے بھائی انسان جو ہے نا اگر قیامت والے دن اللہ اپنی نعمتوں کے متعلق پوچھنے لگ جائے نا تو کوئی انسان چھوڑ، عام انسان چھوڑ، کوئی نبی بھی جواب دے سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے اس کا جواب دینا کہ اس کو تم نے کہاں استعمال کیا، کدھر استعمال کیا، کیا کرتے رہے ہو۔ اور مزے کی بات ہے آج پورا وجود وہ تیرے تابع ہے، تیری بات مان رہا ہے، کل قیامت والے دن یہ وجود تیری بات نہیں مانے گا، یہ بات مانے گا تو کس کی؟ اللہ کی۔ تو انسان کی اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے بھائی۔ اور یہ آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جب آپ ان آیات کو سماعت فرمائیں، سمجھ آ جائے تو ان کو آگے پھیلایا کریں، سنایا کریں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گھروں کے اندر جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں، دوستوں کے اندر قرآن کو بیان کیا کریں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنایا کریں، کیونکہ انسان کے دل کو اگر آج پھیر سکتی ہے تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس کے ذریعے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو آیت تو بالکل چھوٹی ساری ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت والے دن اپنی نعمتوں کے متعلق تم سے کیا کرنا ہے؟ سوال کرنا ہے۔ اور آپ کے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اس دنیا میں فرما دیا، 1400 سال پہلے فرما دیا، اے صحابہ، اے ایمان والو، دو چیزوں کی ضمانت مجھ محمد کو دے دو، جنت کی ضمانت مجھ محمد سے تم لے لو۔ کتنی چیزیں جی؟ وہ دو کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک جو آپ کے جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اس کی ضمانت مجھ محمد کو دے دو، اس زبان کو غلط استعمال نہیں کرو گے، کفر نہیں بولو گے، گالی نہیں نکالو گے، بد زبانی نہیں کرو گے،
فضول نہیں بولو گے، اس زبان سے گناہ والا کام نہیں کرو گے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا رانوں کے درمیان شرمگاہ کہ اس کو غلط استعمال، یہ دو چیزوں کی ضمانت اے امت محمدیہ تم مجھے دے دو، اور جنت کی ضمانت کس سے لے لو؟ آمنہ کے لال سے لے لو۔ اب دیکھو یار کتنی چھوٹی سی دو چیزیں، اور آج اگر انسان تباہ ہو رہا ہے تو ان دو چیزوں کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، زبان کو غلط استعمال اور شرمگاہ کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آج انسان تباہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے میرے آقا نے فرمایا انسانی اعضاء میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا وجود ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے تو پورا وجود کیا ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے آپ کے میرے آقا نے فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر یہ دل درست ہے، دھڑک رہا ہے تو تیرا وجود ٹھیک ہے، اور اگر اس نے دھڑکنا کیا کر دیا؟ بند کر دیا تو تیرا وجود ختم۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی، اگر تیرا تمام اعضاء نیکی والے کام کریں، کیا کریں جی؟ آنکھیں بھی نیکی والا کام کر رہی ہیں، زبان بھی نیکی والا کام کر رہی ہیں، ہاتھ بھی، شاباش توجہ کریں، ہاتھ بھی نیکی والے، پاؤں بھی نیکی والے، سر سے لے کر پاؤں تک تیرا مکمل وجود نیکی کر رہا ہے، لیکن دل سے تو نے ارادہ نہیں کیا، تیرے دل نے ارادہ نیکی کا، نیت نہیں ہے تیری، بتاؤ اس کام پہ تمہیں ثواب ملے گا؟ سارا وجود تو نے نیکی پہ لگایا ہوا ہے، لیکن دل سے نیکی کا ارادہ نہیں ہے، اس نے نیت نہیں کی، اس دل میں ارادہ نہیں آیا، اخلاص نہیں آیا، تو تیری تمام نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ثواب ملے گا؟ اس کے مقابلے میں تیرا وجود نیکی والا کام نہیں کر رہا، نیکی والا کام، لیکن دل سے تو نے نیکی کا ارادہ کر لیا، دل سے تو نے کیا کر لیا؟ اس کو کہتے ہیں نیت، نیکی کی تو نے نیت کر لی، اللہ پاک فرماتے ہیں ابھی تو نے کام کیا نہیں، اسی نیت پہ میں نے ثواب لکھ دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں سب سے پہلی حدیث حضور علیہ السلام نے جو ذکر فرمائی ہے نا، وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اے انسانوں، اے ایمان والو، تمہارے تمام اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ تمہاری نیتوں پہ ہے۔ اگر نیت درست ہے تو عمل، نیک عمل کا ثواب ملے گا، اگر نیت درست نہیں، اخلاص نہیں، تو پھر کوئی ثواب، جیسے آپ کے میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں آدھی کھجور اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ پاک اس کا ثواب اود پہاڑ جتنا دے گا، اور اگر بغیر اخلاص کے تو نے اود پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا تو اس کا کوئی ثواب۔ تو میرے بھائیوں، آج انسان کو اللہ پاک بار بار سمجھا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے کہ اپنے وجود کو درست کر اور تیاری کر لے آخرت کے سوالوں کی۔ اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے
اس دنیا میں ہر انسان کو بھیجا ہے کس کیا کرنے کے لیے؟ آخرت کے سوالوں کی تیاری کے لیے۔ اچھا آخرت کے سوال 10 چھوڑیں یا کوئی نہیں؟ بولو، بتا دیے تو بات بچہ انہوں پتہ لگ جائے بھی پیپر اے سوال آ رہے ہیں، انہوں تیاری کرنی مشکل ہے یا آسان ہے؟ کتاب بھی ادھے کول ہوئے، سوال بھی لکھے ہوئے، جواب بھی، بچے کے پاس وقت بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، پاگل بھی نہیں ہے، صحت بھی ہو، سال بھی مل گیا اسے، تیاری کرنی آسان ہے یا مشکل؟ بالکل آسان ہے۔ لیکن ایک بچہ اگر تیاری نہیں کرتا، وقت ضائع کر دیتا ہے، ان سوالوں کے جواب یاد نہیں کرتا، کل جا کے پھر امتحان میں جا کے پرچہ لے کے بیٹھا ہے، کوئی جواب نہیں لکھتا، اور پھر جب 31 مارچ کو رزلٹ آتا ہے، اب وہ بچہ کہے میرے ساتھ ظلم ہو گیا، مجھے فیل کیا جی، استادوں نے زیادتی کی ہے، تو کوئی بچہ اگر یہ بات کہے تو دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ سارے لوگ اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ قصور استادہ دا ہے یا تیرا ہے؟ سب نے یہ کہنا میرا پتر کتابہ تیرے کول ہان، جی ہاں، سوال جواب تھے جی تھے، بات پورا سال کے کریں گا چھولے بیچتا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، اور کی کیتا ہے کوئی پورا سال، وقت ضائع کیا تو نے، محنت تو نے نہیں کی، جواب تو نے لکھا نہیں، اب اگر فیل ہوا ہے نا تو اب غلطی استاد کی نہیں ہے، غلطی کس کی ہے؟ تیری ہے۔ انسانوں یاد رکھنا، کل اللہ کے دربار میں اگر سوالوں پہ پھنس گیا نا اور تو جواب نہ دے سکا، اس میں غلطی رب کی ہے یا تیری ہے؟ آج اللہ پاک نے آپ کو مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ان سوالوں کی کیا کر لیں؟ تیاری کر لیں، اور سوال آسان ہے، مشکل بھی، یہاں تیاری کرنی کیا ہے جی؟ آسان ہے۔ ابھی آپ اٹھے ہیں، صبح اٹھے ہیں، 2 رکعت آ کے نماز آپ نے فرض پڑھ لی ہے فجر کی، اللہ دا حکم پورا کر چھوڑیا، بولیں، اور تو کوئی نہیں سارے ذمہ کام، اور چاہے جا کے سو جاؤ، چاہے جو مرضی کرو، بات سمجھا؟ ہاں گناہ نہیں کرنے، گناہ وجود کو سنبھال کے رکھو، جائے 1-2 بجے جا کے ظہر کی نماز ہے، کتنا وقفہ ہے؟ یہ 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، 5 نمازیں کیا ہیں جی؟ اور وقفے کے ساتھ، اور ہے بھی تھوڑی سی، رکعتیں بھی تھوڑی سی، لیکن افسوس آج اس نماز کے لیے ہمارے پاس وقت، تو اللہ پاک نے یہ کل پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے 50-60 سال 100 سال دی، بتانا کہ کام کرتا رہا، کیا کرتا رہا؟ تو اللہ پاک کے ذات سے میں التماس کرتا ہوں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے ہمیں کہ اللہ ذوالجلال ہم سب بھائیوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے، اور جو سوال اللہ پاک نے کل قیامت والے دن ہم سے پوچھ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں وہ سوالوں کی تیاری یہاں ابھی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ سورۃ التکاثر ہماری مکمل ہو گئی، 102 صورتیں، کتنی جی؟ بالکل قرآن مجید کی اب آخری 12 صورتیں رہ گئی ہیں، وہ صورتیں جو ہمیں زبانی یاد ہر بچے کو آتی ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے ان صورتوں کا معنی بھی آ جائے، مفہوم بھی آ جائے، تو اللہ سے التماس ہے اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔